يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سب سے پہلے اس عظیم اور بابرکت زندگی گزارنے والے مجاہد شہید برادر سید خرم ذکی کے ایصال ثواب کے لیے سب مل کر ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کا تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبع مجيد الله. عزیزان گرامی، کہنے کو تو ہم سب مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں اور بظاہر دیندار بھی ہیں، لیکن وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ جو اقبال کا مرد مومن ہے وہ بننا خاصا کٹھن کام ہے. ایسا مومن جس کی مومنانہ فراست، مومنانہ بصیرت، مومنانہ زندگی، مومنانہ جد و جہد معاشرے کے اندر اپنا اثر چھوڑے اور اس کی زندگی بھی معاشرے کو متاثر کرے اور اس کی موت بھی معاشرے کو متاثر کرے.
یہ وہ زندگی ہوتی ہے جس میں ان خصوصیات کا جتنا عمل دخل زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کی مجاہدت کی کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن بہت سارے اوقات میں ہم میں سے کوئی بندہ دنیا سے اٹھ جائے تو اس کے گھر والوں کے علاوہ کوئی معاشرے پر اس کا فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی انفرادی خاندان کی زندگی گزار رہا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کماتا ہے، بچوں کو پالتا ہے اور روٹین کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگرچہ اس کی ممانعت نہیں ہے، اگرچہ یہ منع نہیں ہے، عبادت ہے یہ بھی، لیکن کہاں علی کی زندگی اور کہاں ایک عام فرد کی زندگی، ایک زندگی جو جد و جہد سے عبادت ہے، ایک زندگی جس کے اندر پارا ہے، ایک زندگی جس کے اندر آگ ہے، جس کے اندر ولولہ ہے، جس کے اندر تڑپ ہے، جس کے اندر بیداری ہے، اور دوسری زندگی جس میں روٹین میں کھانا پینا سونا اٹھنا بچے پیدا کرنا اور پیٹ پالنا۔ دونوں زندگیوں میں فرق ہے، اور یہ فرق شعور کا ہے، یہ فرق ادراک کا ہے، یہ فرق آگہی اور عدم آگہی کا ہے۔ اس لیے بابصیرت انسان اور بے بصیرت انسان کی زندگی میں بھی فرق ہے اور موت میں بھی فرق ہے، اور یہی فرق اس کے معاشرے کی اجتماعی زندگی میں اس کی ذات کے امپیکٹ کے حوالے سے ہے۔ جس کی بصیرت جتنی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ معاشرے پر اثر چھوڑے گا، جس کی بصیرت جتنی کم ہوگی وہ اتنا ہی معاشرے پر اپنا اثر کم چھوڑے گا۔ شہید خرم زکی جس شخصیت کا نام ہے، اس شخص کو نہیں، اس شخصیت کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کا ہدف صرف بچے پالنا نہیں بنایا، جس کی زندگی کا ہدف صرف اپنے خاندان کی کفالت نہیں تھا، جس کی زندگی کا ہدف ایک اعلیٰ نوکری نہیں، جس کی زندگی کا ہدف کمانا نہیں، اس کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ ہدف اور زندگی کی برکتوں کا تعلق انسان کی سوچ اور اس کی فکر سے ہوتا ہے۔ جس کی سوچ جتنی اونچی ہوتی ہے اس کی زندگی کا ہدف بھی اتنا اونچا ہوتا ہے، جتنی سوچ مختصر اور چھوٹی ہوتی ہے ہدف بھی اتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ گائے کی زندگی دیکھیں، بھینس کی زندگی دیکھیں، کتے کی زندگی دیکھیں، کسی اور جانور کی زندگی دیکھیں، ان کی زندگی کا ہدف کیا ہے؟ کھانا پینا بچے پیدا کرنا اور کچھ عرصے بعد یا قصائی کے پاس پہنچ جانا یا مر کے ختم ہو جانا۔ ان کی زندگی کی افادیت بھی اتنی ہی ہے، جتنی ان کی افادیت ہے اتنی ان کی قیمت ہے۔ لیکن ایک انسان جب اللہ کی طرف سے انسان بنا کر بھیجا جاتا ہے اور اشرف المخلوقات کا ٹائٹل اس کی زندگی کے ساتھ اس کے نام کے ساتھ لگ جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر وہ اس اشرف المخلوقات کے ٹائٹل کے ساتھ زندگی حیوان والی گزارنا شروع کر دے تو یہ اس اشرف المخلوقات کے ٹائٹل کی توہین ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب کیا ہے؟ تمام مخلوقات کی زندگی کا ہدف یہ انسان کہلائے، اور اس انسان کی زندگی کا ہدف وہ حقیقت جو کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہو، اور کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ حق کو پہچاننا اور دوسروں سے پہچانوانا۔
حق کو پہچاننا اور دوسروں سے پہچانوانا۔ خرم زکی کی زندگی پر اگر آپ غور کریں تو یہ دونوں نکات آپ کو وہاں پر ملتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جس نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی، جس نے معاشرے کو سمجھا بھی، جس نے ایسے گراؤنڈز اور ایسے میدانوں میں کام کیا جہاں پر دنیا بھر کا شعور، آگہی، خبریں، نئی معلومات اس تک پہنچتی رہتی ہیں، جہاں پر عزت بھی ہے، جہاں پر روٹی بھی ہے، جہاں پر پیسہ بھی ہے، جہاں پر معاشرتی اسٹیٹس بھی ہے، لیکن ان تمام چیزوں تک دسترسی حاصل ہونے کے بعد بھی ایک شخص اگر اس حقیقت کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے کہ کائنات کی ابدی حقیقت کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین کیا کہتا ہے اور مجھے اس دین کے مقابلے میں کیا کرنا ہے اور کس چیز کا میں جواب دہ ہوں، یہ ایک بہت بڑا ہدف ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ سمجھے اور اس جواب دہی کے تصور کی وجہ سے وہ اپنی عملی زندگی میں وہ قدم اٹھائے جو دوسرے لوگ عام طور پر نہیں اٹھاتے۔ شہید خرم زکی نے یہی کام کیا، خود سب سے پہلے تحقیق، مطالعہ، کتب کا مطالعہ، متون کا مطالعہ، علماء کا مطالعہ۔ آپ ذرا اپنے ارد گرد غور کریں اور دیکھیں ہم کتنا پڑھتے ہیں، کتنا مطالعہ کرتے ہیں۔ مطالعہ فکر کی غذا ہے۔ اگر ہمیں افطار پر کہیں پر دعوت ملے تو ہم جب وہاں پر پہنچ گئے تو 2 گھنٹے تک دسترخوان سے اٹھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدن کی ضرورت ہے، لیکن اور یہ روٹین ہے، لیکن اگر فکر کی ضرورت کو دیکھا جائے تو وہ تو بے قرار ہے۔ ہم نے فکری ضرورت کی تکمیل کے لیے کب جا کر کسی لائبریری کی خواب چاہی ہے، جبکہ وہ انسان کی اصل ضرورت ہے، یہ انسان کی حیوانی ضرورت ہے۔ شہید خرم زکی میں یہ صفت اور یہ خوبی آپ دیکھتے ہیں اس کی زندگی میں کہ ابتدا ہی سے محقق، جستجوگر، حقائق کی تلاش میں بلا کسی تردد کے بھاگنے والا اور اس راہ میں بھاگتے ہوئے ہر مصیبت، ہر مشکل اور ہر آزمائش کو اپنی ٹھوکر پر رکھ کر آگے بڑھنے والا، کمپرومائز نہیں، سودے بازی نہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنے اعلیٰ اہداف کی قربانی نہیں، دوستیوں کا بھی معیار اور دشمنیوں کا بھی معیار، دوستی کا معیار بھی خدا اور دشمنی کا معیار بھی خدا۔ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے زندگی میں اگر ایسی خوبی کسی انسان میں پیدا ہو۔ اور پھر جب کسی شخص کی دوستی اور دشمنی کا معیار خدا ہو جائے اور اس راہ میں اللہ کے دشمنوں کی ہدایت کے لیے وہ اپنی نوکری قربان کر دے، اپنی ملازمت قربان کر دے، اپنے بزنس قربان کر دے، اپنی آمدنی کے ذرائع قربان کر دے، لیکن چلتا رہے اس راہ پر، تو پھر اللہ بھی اس کو وہ انعام عطا کرتا ہے جو دوسروں کو نہیں کرتا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، رجال رجل کی جمع ہے، رجل مرد، یہ مرد شاید ایک مفہوم میں عورت کے مقابلے میں ہو۔ مرد کون ہوتے ہیں؟ من المؤمنین، مؤمنین میں سے کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں، مرد جن میں مردانگی ہوتی ہے، جن میں غیرت ہوتی ہے، جن میں استقامت ہوتی ہے، جن میں حالات کے تھپیڑوں کے مقابلے میں کھڑے رہنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے اور طاقت بھی ہوتی ہے، اور اس طاقت کے نتیجے میں وہ بڑی سے بڑی مصیبت کو جھیلتے ہیں لیکن ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، وہ سچ کر دکھاتے ہیں یا انہوں نے سچ کر دکھایا
جو وعدہ انہوں نے اپنے رب سے کیا تھا. ایک مومن کا اپنے رب سے وعدہ کیا ہے؟ باراللہ مجھے تو توانائی دے، میں تیرے دین کی استقامت اور سربلندی کے لیے اس توانائی کو آخری وقت تک خرچ کروں. یہ انسان مومن کا اپنے رب سے وعدہ ہے. اس لیے ہر وہ شخص جو مومن ہونے کا دعوے دار ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ مومن بھی ہو. مومن وہ ہے جس کا عمل ایمان سے لبریز ہو، جس کا عمل بتائے کہ یہ میدان کا وہ کھلاڑی ہے جس کی نگاہوں میں پوری دنیا ہیچ ہے، اور اس کی نگاہ میں اگر کوئی قدر و قیمت ہے تو وہ اللہ کے دین اور اس سچائی کی ہے جس کو دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے اس کو دی ہے اور اس نے وہ ذمہ داری لی ہے. امیر المومنین کی زندگی دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم. بعض اوقات ہم سب کسی نہ کسی شکل میں دینی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کسی نہ کسی شکل میں مذہبی کاموں میں مصروف رہتے ہیں اور اپنی تسکین کرتے رہتے ہیں کہ ہم دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اس خدمت کو اللہ بھی کہے کہ ہاں یہ خدمت ہے. صرف ہمارا دعویٰ کافی نہیں ہے، اللہ بھی کہے کہ ہاں یہ خدمت ہے. ہم صرف اپنے اندر کے ان جذبات کی تسکین کے لیے چند کام کر کے یہ نہ سمجھیں کہ ہم کوئی بہت بڑے فن خوان مومن ہیں. اس کی بعض اوقات بعض لوگوں سے جب بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی اپنی جان کی حفاظت کرو اور حفاظت کرتے ہوئے دیر تک جیو اور دیر تک جی کر دیر تک خدمت کرو. شاید ایک لحاظ سے وہ حسن نیت رکھتے ہوں، یہ بات کرتے ہوئے حسن نیت رکھتے ہوں اس طرح کے ماحول کو فیس کرتے ہوئے. لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے تو میرا خیال ہے میں جو کچھ دین سے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت اور حیات دونوں کا خالق ہے، اور انسان اگر اللہ کی راہ میں قدم اٹھائے اور اللہ سے صدق دل سے مانگے تو پھر اللہ دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی دین کے لیے زیادہ مفید ہے یا اس کی موت دین کے لیے زیادہ مفید ہے. فیصلہ وہ ہوتا ہے. اس کی لمبی زندگی کی آرزو میں نہ پڑے، کوئی نہیں پتا کہ اس لمبی زندگی کے کس کس مرحلے میں جا کر ہم خدا اور خدا کی سچائی کے رستے سے دور ہو جائیں. زندگی وہ مانگنی چاہیے جو عافیت کے ساتھ بھی ہو، استقامت کے ساتھ بھی ہو، چاہے وہ 2 دن کی ہو یا 2 صدیوں کی ہو، جو خدا چاہے. امیر المومنین کی زندگی پر جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم امیر المومنین کی فضیلتوں کو دیکھتے ہیں تو کائنات میں نبی کریم کے بعد روئے زمین پر اگر بافضیلت ترین مقدس ترین کسی ہستی کے قدم زمین پر پڑے ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب ہے. ایسی شخصیت جس کی زندگی کا ایک ایک پل عالم بشریت کے لیے بھی اور عالم خلقت کے لیے بھی باعث برکت ہے. ایک ایک پل ایسا ہے یہ ذرا اور بھی ہے. امیر المومنین جو حجت خدا ہیں زمین پر، ان کی زندگی کا ایک ایک پل تمام مخلوقات کے لیے باعث برکت ہے، باعث برکت ہے. اور ان کی زندگی کا ایک ایک پل شاید دوسروں کی زندگی کی صدیوں پر بھاری ہو. لیکن خود امیر المومنین کا بہیویئر کیا ہے؟ امیر المومنین کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے ہیں خدایا مجھے 1000 سال کی زندگی دے تاکہ میں زیادہ سے زیادہ تیرے دین کی خدمت کر سکوں. ہونا تو ایسے چاہیے تھا کیونکہ ان کی زندگی تو سب کی زندگیوں سے زیادہ بابرکت ہے، ایک ایک پل بابرکت ہے.
لیکن امیر المومنین کی تھنکنگ دیکھیں، ان کی سوچ کا انداز دیکھیں، ان کا کائنات کو دیکھنے کا انداز دیکھیں۔ جنگ بدر کے بعد جنگ احد میں تقریباً 70 مسلمان جام شہادت نوش کر گئے۔ بڑے بڑے صحابہ، بڑی بڑی شخصیات جام شہادت نوش کر کے دنیا سے گزر گئے۔ جنگ ختم ہوئی، امیر المومنین حاضر ہوئے نبی کریم کی بارگاہ۔ نبی کریم نے دیکھا امیر المومنین رو رہے ہیں، اشک بہا رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں، آنکھیں تر۔ پوچھا یا علی کیا ہوا، رو رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے تو مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ اے علی تم شہید ہو جاؤ گے، آج پھر میں بچ گیا۔ وہ علی جو میدان میں بڑے سے بڑے دشمن کے مقابلے میں کوہ استقامت بن کر کھڑے ہوتے ہیں، موت کی طلب ایسے کرتے ہیں جیسے بچے اپنے ماں کے پستان میں دودھ تلاش کرتے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ میں پھر بچ گیا، اور رو رہے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ جنگ احد میں امیر المومنین کی عمر کتنی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 28 سال 29 سال، اس سے زیادہ نہیں، اتنی سی عمر۔ 28 سال سے شاید کم ہو، زیادہ نہ ہو، لیکن ایک 28 سال کا جوان جس کے گھر میں ایک بیوی ہے، جس کے گھر میں 2 بچے ہیں، وہ موت کو اس طرح سے ڈھونڈے کہ باقی لوگ مر جائیں تو اور اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے شہید ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوں تو وہ اس وقت انتقامی جذبات کی بجائے ان شہداء سے پیچھے رہ جانے پر یوں تڑپے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر روئے کہ یا رسول اللہ میں بچ گیا، میں کیوں بچا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ سروات بھیجیں تو ذرا اونچی آواز ہے۔ نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے علی شہادت تمہارا مقدر ہے، لیکن جلدی کیوں کرتے ہو؟ جلدی کیوں کرتے ہو؟ ذرا آپ سوچئے، کل کائنات کی زندگی کا مقصد علی تک پہنچنا ہے۔ نبی کے بعد علی ہی ہے نا جو کائنات کی افضل ترین ہستی ہے۔ کل کائنات کی آرزو کا محور و مرکز علی ہے۔ علی کی زندگی کا محور و مرکز شہادت ہے۔ ذرا سوچیں، وہ علی جو کل کائنات کی تمام تر حرکتوں کا محور ہے، اس علی کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس کو موت آئے اور وہ بھی جوانی میں آئے۔ کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اے علی تمہیں یقیناً شہادت ملے گی، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تمہارے سر پر زہر آلود تلوار کا وار ہوگا اور سر کے زخم سے نکلنے والے خون سے تمہاری ریش مبارک، تمہاری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ اے علی اس دن کا انتظار کر۔ من المؤمنین الرجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا وقت آ گیا اور انہوں نے اپنے وعدے پر عمل کر دیا، عمل کیا اور میدان عمل میں استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، پیٹھ نہیں دکھائی۔ شہید خرم زکی ان میں سے ہے جس نے یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ دہشت گردوں کے پیچھے ہیں، یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ اہل البیت کے دشمن ان کے پیچھے ہیں، یہ معلوم ہوتے ہوئے کہ ان کا صرف 50 روپے کی ایک گولی چلنی ہے اور اس کی پوری زندگی کا خاتمہ ہونا ہے،
لیکن جس رستے کو شہید خرم زکی نے پہچانا، جس رستے پر اس نے قدم اٹھایا، اس رستے سے نہ صرف ایک قدم پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ جب خطرات بڑھ گئے تو زیادہ بے باکانہ انداز میں میدان میں کھڑا ہو گیا۔ یہ ایمان ہے، یہ اللہ پر یقین ہے، یہ اللہ کی رحمتوں پر یقین ہے۔ انسان کو پتہ ہے موت آنی ہے، موت ایکسیڈنٹ میں بھی آنی ہے، حادثات میں بھی آنی ہے، بیماریوں میں بھی آنی ہے، کورونا کے نتیجے میں بھی آنی ہے، ہارٹ اٹیک کی صورت میں بھی آنی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں نہ جوانی دیکھتی ہیں، نہ بچپنا دیکھتی ہیں، نہ بڑھاپا۔ بوڑھے بچ جاتے ہیں، جوان نکل جاتے ہیں اور وفات پا جاتے ہیں۔ ایکسیڈنٹ کسی کو یہ نہیں دیکھ کر ہوتا کہ اس کی عمر کیا ہے اور اس کے پیچھے کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان وہ کامیاب ہے جو شعور کے ساتھ زندگی کے رستے کا انتخاب کرے اور اس رستے پر پوری طاقت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل علی اللہ کے ساتھ کھڑا بھی رہے، استقامت بھی دکھائے اور آخری وقت تک اس کے ثبات قدم میں لغزش نہ آئے۔ شہید خرم زکی ان لوگوں میں سے جس نے بڑی صحبتیں سہی ہیں۔ میں دیکھتا تھا کہ ایک ایسا فرد جس کا اپنی ذات کے حوالے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن حق کی حمایت کے لیے اس کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ کہاں پر حق پامال ہو رہا ہے۔ جہاں حق کی پامالی دیکھتا فوراً پہنچ جاتا، چاہے وہ اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی روح چاہیے اس کام کے لیے، کتنا بڑا ارادہ چاہیے اس کام کے لیے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے ہو جنہیں اٹھایا گیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم دو کام کرتے ہو، ایک یہ کہ امر بالمعروف کرتے ہو اور ایک یہ کہ نہی عن المنکر کرتے ہو۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کے وہ پلرز ہیں۔ اگر ان دو پلرز کو ہٹا دیا جائے تو دین کی ساری بلڈنگ دھڑام سے زمین پر گر جاتی ہے۔ نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، اگر یہی چیزیں دین ہوتی تو پھر شہید کی والدہ یہاں پر والی اس نورانی مجلس میں تشریف لائی ہیں۔ ہم سب کی طرف سے ان کی خدمت میں تسلیت بھی عرض کرتے ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ان کے مزید حوصلے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم شہید کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ان کی والدہ کی اس عمر میں اپنے جوان بیٹے سے جدائی کے اس غم اور زخم کو عالم آخرت میں ان کے لیے سب سے بڑا سرمایہ قرار دے۔ ان کی صحتیابی کے لیے، ان کے حوصلوں کی بلندی کے لیے سب مل کر اونچی آواز سے نبی کریم اور ان کی آل پر 3 بار صلوات بھیجیے۔ عزیزان کرام ذرا سوچیے، صلی اللہ علیہ ذرا سوچیے شہید خرم زکی پر کہ ایک بے قرار روح اس کے اس چھوٹے سے جسم کے اندر پنہا تھا، پوشیدہ تھا۔ اس کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ ظلم کہاں پر ہو رہا ہے۔ وہ ظالم کے پاس خود پہنچ جاتا تھا ظلم کا رستہ روکنے کے لیے، چاہے وہ ظلم کہیں پر بھی ہو۔
یہ کیا ہے؟ یہ امر بالمعروف ہے، یہ نہی عن المنکر ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کہیں پر ظلم ہو رہا ہو تو ہم آرام سے اپنا رستہ بدل لیتے ہیں کہ کن جمیلوں میں ہم پڑے، ہماری زندگی زیادہ آسان ہے۔ یہ اپنی ذات میں جینا ہے، وہ اپنے اللہ کے دین اور اس کے ویلیوز کو زندہ رکھنے کے لیے جینا ہے۔ شہید خرم زکی نے اپنی عملی زندگی کے ان سالوں میں ثابت کیا کہ وہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی اپنے دونوں بیٹوں کو کی ہوئی وصیت کی حقانیت کو، گہرائی کو، معاشرے پر اس کے اثرات کو سمجھتا ہے، اس لیے ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں کھڑا رہا اور مظلوم کی حمایت میں ہر جگہ پہنچتا رہا۔ امام امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ناشر بلاغہ نے ذرا امام حسن اور امام حسین کو کی گئی وصیتوں کو دیکھیں۔ کونا للظالمی خصما وللمظلوم اولا، ہمیشہ ظالم کی دشمنی اور مظلوم کی حمایت، یہ تمہاری زندگی کا ہدف ہونا چاہیے۔ شہید خرم زکی نے یہی کیا، اس لیے اس نے یہ نہیں دیکھا پنجاب میں کہیں پر ظلم ہو رہا، یہ نہیں دیکھا اسلام آباد میں ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھا سکھر میں ظلم ہو رہا، یہ نہیں دیکھا کہ کراچی میں ظلم، جہاں ظلم ہے، جہاں حق تلفی ہے، جہاں کوئی دین کی قدریں پامال ہو رہی ہیں، وہاں پر پہنچتا چلا گیا۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ دین کے پلرز ہیں یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عام ہمارا شیعہ کربلا کو صرف اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ نے بیعت طلب کی تو امام حسین نے بیعت سے انکار کیا اور پھر اپنے بچوں کے شہادت کے لیے نکلے، گہرائیوں میں نہیں جاتے۔ امام حسین ابن علی ابن ابی طالب کی پوری تحریک یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان کے خلاف اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ تخت پر ہے، اس حوالے سے ہے کہ ظلم ہے، زیادتی ہے، امر بالمعروف مدفون ہے، نہی عن المنکر کو دفن کر دیا گیا ہے اور معاشرے میں اللہ کے دین کو پامال کر دیا گیا ہے۔ لوگ بے حس ہیں، اس بے حسی کے عالم میں اگر عالم اسلام کے ان مسلمانوں کو حسین کا خون نہ دیا جائے تو وہ معاشرہ اپنے اس تصور دین کے ساتھ مرنے والا ہے اور اس کی موت کے بعد پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ کی اذان ختم ہو جائے گی۔ امر بالمعروف کی تحریک ہے، نہی عن المنکر کی تحریک ہے، نماز روزے کی نہیں، چونکہ جب تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہو اس وقت تک نماز نہیں ہے، اس وقت تک حج نہیں ہے، اس وقت تک باقی عبادات نہیں آئے۔ ان عبادات کو زندہ کرنے کی بنیاد امر بالمعروف، ان عبادات کو زندہ رکھنے کی بنیاد نہی عن المنکر۔ ذرا سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین ہمیں دے کر گئے، ہم عام طور پر جو ہمارا ایک عام مسلمانوں کا تصور ہے، نماز پڑھ لیں بخشش ہو جائے گی، روزہ رکھ لیں بخشش ہو جائے گی، حج پہ جائیں بخشش ہو جائے گی، صدقات دیں بخشش ہو جائے گی۔ ظلم کے مقابلے میں نہیں، جو بھی ظالم آیا حکومت پر بیٹھ گیا، اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا، جابر اور ظالم حکمرانوں اور نظاموں نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ظالم ترین لوگ بھی اگر حکومت میں آئیں اور نظام سنبھال لیں تو پھر آپ کا کام ان کی اطاعت کرنا ہے اور جا کر اپنی نمازیں پڑھنی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس تصور کا خاتمہ کیا۔ کیسے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ امام حسین علیہ السلام نے جب سفر شروع کیا مدینہ سے مکہ کا اور مکہ سے کربلا کا، تو کسی مسجد پر پابندی لگی ہو، کہا گیا ہو کہ آج کے بعد مسجد میں اجتماع نہیں ہوگا؟ نماز جمعہ پر پابندی لگی ہو کہ اس کے بعد نماز جمعہ پڑھنے پر پابندی ہے، کوئی نہیں پڑھ سکتا؟ حج پر کسی نے پابندی لگائی ہوگی کوئی حج نہیں کر سکتا؟ کوئی پابندی نہیں، ساری چیزیں آزاد تھیں، رمضان کے روزے بھی آزاد تھے،
بلکہ نمازیں پڑھانے والے محراب میں کھڑے حکومتی امام یہاں تک پہنچے ہوئے تھے کہ شراب پی کر نماز پڑھاتے تھے اور 2 کی جگہ کئی رکعتیں پڑھاتے تھے اور پھر کہتے تھے مزید پڑھتے جاؤ، اس لیے کہ وہ نماز، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ روزہ جو اللہ کے دشمن کو چیلنج نہ کر سکے، للکار نہ سکے، بلکہ اللہ کے دین کو اللہ کے دشمنوں کا تابع بنا دے، نہ وہ نماز نماز ہے، نہ وہ حج حج ہے، نہ وہ عزاداری عزاداری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا وہ اس نماز اور حج کی روح کو زندہ کرنے کے لیے کیا، اس لیے اس کا جو طریقہ اپنایا وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم کا اپنا بھی فرمان ہے اور امیر المؤمنین کی وصیت میں بھی نہج البلاغہ میں یہ جملے موجود ہیں، آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ کیوں کرو؟ اگر نہیں کرو گے یسلطن اللہ علیکم شرارکم، تمہارے معاشرے کے بدترین لوگ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے۔ کون؟ صرف آپ کا بادشاہ، آپ کا وزیر اعظم، آپ کا گورنر، آپ کا وزیر اعلیٰ، آپ کے وزراء نہیں، حتی مسجد کا مولوی۔ یعنی یہ ایک عمومی مسئلہ ہے، جہاں امر بالمعروف نہیں ہوگا وہاں پر ٹیچر بھی بدکار ہوگا، جہاں امر بالمعروف نہیں ہوگا وہاں پر ممبر پر بیٹھنے والا بھی بدکار اور دین فروش ہوگا، جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا جائے گا وہاں پر محراب میں بھی بدکردار ترین افراد کا قبضہ ہو جائے گا، پورا معاشرہ بدکرداروں کے ہاتھ میں چلا جائے گا اگر امر بالمعروف چھوڑ دو گے اور نہی عن المنکر چھوڑ دو گے۔ اس لیے فرمایا یسلطن اللہ شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لہم، تمہارے معاشرے کے ہر طبقے پر بدترین لوگ قابض ہو جائیں گے، بدترین لوگ۔ آج مذہب کے نام پر جو لوگ، ہم عمومی معاشرے کی بات کروں، کسی خاص مسلک یا کسی خاص شعبے کی نہیں، عمومی طور پر مذہب کے نام پر دوسروں کا گلا کاٹنے والے قاتل ترین افراد نے سہارا لیا ہے تو مذہب کا، جو مقدس ترین عنوان ہے، مقدس ترین عنوان کے پیچھے بھیانک ترین کردار، داعش مذہب کے نقاب کے پیچھے چھپی ہوئی درندگی، طالبان اسی طرح، سپاہ صحابہ اسی طرح، لشکر جھنگوی اسی طرح، جتنی بھی آپ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز دیکھیں، دہشت گرد گروپس دیکھیں، اسلام کے خوبصورت نقاب کے پیچھے چھپ کر اسلام کی روح کو ذبح کرنے والے معاشرے کے بدترین اور بدکردار ترین افراد۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اسی فریضے کو زندہ کیا، لہذا امام حسین کی قربانی نے توابین کی تحریک کو جنم دیا، توابین کی تحریک نے معاشرے میں تلاطم برپا کر دیا، اس کے بعد پھر کسی کو یزید بننے کی جرات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امر بالمعروف کی ایک تحریک نے ظلم کے نظام کے پائے ہلا دیے۔ لہذا کسی معاشرے کے اندر آمر بالمعروف اور ناہی عن المنکر بننا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے جان دینی پڑتی ہے، اور شہید خرم زکی وہ مجاہد ہے جس نے یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد وآلہ محمد۔ شہید خرم زکی وہ شخص ہے جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی بجا آوری میں نہ رات کو رات کے طور پر دیکھا، نہ دن کو دن کے طور پر۔ اس نے اپنے آرام کا خیال نہیں کیا، اس نے اپنی آسائش کا خیال نہیں کیا، اس نے اپنے نوکری کا خیال نہیں کیا، اس نے اپنی روزگار کی فکر چھوڑ دی،
بلکہ وہ اس ٹوہ میں لگا رہا کہ کب وہ کہاں دین کی خدمت کر سکتا ہے اور اس کے لیے کہاں وہ قربانی دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5 سال گزر گئے، اس کی یاد دلوں میں زندہ ہے۔ 5 سال گزر گئے، اس کا نام اب بھی دلوں میں دماغوں میں روشن ہے، اور اس کے ساتھی بھی اس کی اسی راہ پر گامزن ہے، اس کے دوست اسی راہ پر گامزن ہے کہ ہم نے ہر صورت میں دین کی خدمت کا فریضہ ترک نہیں کرنا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے اس معاشرے کے مردہ پیکر اور مردہ بدن میں خون ہمیشہ دوڑاتے رہنا ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے جس کی وجہ سے مردہ معاشرے دوبارہ حیات کی رمق پیدا کر لیتے ہیں اور ان کے اندر زندگی کی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ یہی کام کربلا والوں نے کیا، یہی کام، اور شہید خرم زکی کربلا والوں کی اس سیرت پر چلنے والا عصر حاضر کا کربلائی مجاہد ہے، عصر حاضر کا کربلائی مجاہد، جس نے حضرت عباس علمدار کی طرح سے ظالموں کو للکارا ہے، جس نے حسین ابن علی کے شاگرد اور فرزند ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی ساری زندگی صرف کیا ہے اس راہ پر جس راہ پر کربلا والے چلے۔ شہید خرم زکی نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمنوں کی طاقت اور ان کے سٹرکچر کو کبھی نہیں دیکھا تو یہ دیکھا کہ اس خاموش قبرستان میں میری آواز مردوں کو زندہ کرنے کا باعث بنے گی، اور ایسا ہی کربلا والے ایسے ہی تھے۔ کربلا والوں کی یاد، کربلا والوں کا ذکر اور کربلا والوں کی محبت جہاں پہنچتی ہے دلوں کے ویرانوں کو اسی طرح سے آباد کرتی ہے، مردہ دلوں میں اسی طرح سے زندگی کی لہر دوڑا دیتی ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں حضرت عباس علمدار کے حوالے سے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں مصائب کی عرض کروں، زیادہ نہیں، 2-4 جملے سے۔ حضرت علمدار وفا کربلا کی اس پوری تاریخ اور داستان میں حسین ابن علی کے بعد وہ نامور ترین ہستی ہے کہ جن کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ان کے اندر کی پاکیزگی، ان کی جرأت، ان کی شجاعت، ان کے اندر موجود وفا اور اپنے آپ کو مٹا ڈالنا حسین کی بارگاہ میں اور زینب کے قدموں میں، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے عباس کو باقی شہدائے کربلا کی نسبت سے اگر دیکھا جائے تو ایک الگ شناخت عطا کیا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں معصوم نہ ہونے کے باوجود حسین ابن علی کے رکاب میں شہید ہونے والے 72 ہیں کم از کم، لیکن جہاں حسین ابن علی کے حرم کا تشخص قائم ہے وہیں پر اللہ نے عباس کے حرم کا تشخص قائم کر رکھا ہے، ورنہ باقیوں کی طرح وہ بھی حسین کے حرم میں دفن ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ نے عباس کو وہ مقام عطا کیا کہ اس دنیا میں رہتی دنیا تک تا قیام قیامت جہاں حسین کا نام آئے گا وہیں پر عباس کا بھی نام آئے گا۔ جو لوگ حسین کی زیارت کے لیے جائیں گے وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے عباس کی بارگاہ میں بھی سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے جائیں گے۔ اللہ نے ایسا اہتمام کیا۔ یہ تو اس دنیا کی بات ہے، اس دنیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، امام صادق فرماتے ہیں کہ جب عالم محشر برپا ہوگا تو اس عالم میں لاکھوں لوگوں کی شفاعت ہوگی، وہ جنت چلے جائیں گے، لیکن کروڑوں لوگ بچ جائیں گے۔ جو لوگ باقی بچیں گے ان کی شفاعت نہیں ہوگی، تو ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہوگی، پکاریں گے بیٹی فاطمہ کہاں ہو، بیٹی فاطمہ کہاں ہو۔ جب آپ کی یہ آواز بلند ہوگی تو ایک آواز آئے گی، محشر والوں اپنی نگاہیں جھکا لو، فاطمہ تشریف لا رہی ہے۔ اس عالم میں اہل محشر کی نگاہیں جھکیں گی،
سارا عالم نور سے بھر جائے گا. اچانک 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بابا کے حضور زمین پر تشریف لائیں گے. روایت کہتی ہے کہ نبی کریم کی نگاہ پڑے گی فاطمۃ الزہرا پر. عالم محشر تجسس سے دیکھے آگے ہونے کیا جا رہا ہے. نبی پکاریں گے بیٹی فاطمہ میری امت کے ان گناہگاروں کی بخشش کے لیے تمہاری ضرورت تھی, کیا لے کر آئی ہو؟ عالم محشر کروڑوں اربوں انسان سب شفاعت کے منتظر بےتاب. قیامت کا وہ جلتا ہوا دن, عذاب کا دن, امتحان کا دن, سختیوں کا دن, سب بے کلی اور انتہائی اضطراب کا شکار. ان کو اگر کوئی امید ہے تو وہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہے. اس عالم میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بابا کے جواب میں فرمائیں گی بابا یہ دیکھیے, اپنے دونوں ابا کے اندر سے اپنے دونوں ہاتھ باہر نکالیں گی. اہل محشر تجسس سے دیکھیں گے, کیا دیکھیں گے؟ 2 کٹے ہوئے بازو لٹک رہے ہیں. جب ان 2 کٹے ہوئے بازوؤں پر نگاہ پڑے گی تو رسول اللہ پکاریں گے بیٹی فاطمہ یہ کیا لے کر آئی ہو؟ جواب میں فرمائیں گی بابا جان میں کربلا سے اپنے بیٹے عباس کے دونوں کٹے ہوئے بازو لے کر آئی ہوں تاکہ امت کے ان گناہگاروں کی شفاعت ہو سکے. عباس وہ ہے جن کے کٹے ہوئے بازوؤں کی شفاعت سے کائنات کے گناہگاروں کا ایک سمندر بہشت کے اندر داخل ہوگا. اس لیے ہمارے بعض علماء جب کربلا جاتے تھے تو پہلے عباس کی بارگاہ میں جاتے تھے. آیت اللہ خوئی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب وہ کربلا پہنچتے پیدل جاتے تو پہلے عباس کے حرم کے سامنے باب القبلہ کے سامنے کھڑے ہوتے, کھڑے ہو کر 3 جملے کہتے. لیکن یہ 3 جملے ایسے ہیں جو انسان کے کلیجے کو جلا کر کباب بنا دیں. پہلا جملہ ہوگا السلام علیک یا شباب الحسین, اے حسین کی جوانی عباس آپ پر میرا سلام ہو. جب تک عباس زندہ تھے حسین کی جوانی زندہ تھی. دوسرا جملہ فرماتے, لیکن دوسرا جملہ پہلے جملے سے زیادہ جلا ڈالنے والا, مار دینے والا جملہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب, اے زینب کے حجاب عباس آپ پر میرا سلام ہو. جب تک آپ زندہ تھے زینب کا حجاب سلامت تھا. اور اس کے بعد تیسرا جملہ فرماتے, وہ اولاد والوں کے دلوں کو چھلنی کرنے کے لیے ہے. فرماتے السلام علیک یا ساق السکینہ, اے سکینہ کے ساقی عباس آپ پر میرا سلام ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک آپ زندہ تھے سکینہ کی پیاس زندہ تھی, لیکن جب آپ کی شہادت کی خبر پہنچی تو سکینہ کی پیاس مر گئی. اب خیمے میں سارے بچے یہی پکارتے تھے واہ عباسا واہ عباسا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العاظم الأجل الأكرم يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. بارگاہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. بارگاہ جس عظیم شہید کے لیے آج کی اس مجلس اور محفل کا انعقاد کیا گیا ہے, اس شہید کی روح پرفتوح کو عالم برزخ کی سختیوں سے آزاد فرما, برزخ کی مشکلات سے انہیں محفوظ فرما, ائمہ اطہار کا سایہ ان کو نصیب فرما, ان کے بیوی بچوں پر, ان کی ماں پر, ان کے باقی عزیز و اقارب و وارثوں پر رحم فرما. بارگاہ اس کے درجات بلند فرما, ان کے آبا سید الشہداء کے ساتھ محشور فرما. بارگاہ ان کے لواحقین کو, ان کے وارثوں کو, ان کے دوستوں کو, ان کے ساتھیوں کو, ان کے شاگردوں کو انہی کے رستے کو استقامت کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما.
بالا ہم سب کے جتنے بھی مرحومین ہیں شہدائے کربلا کے طفیل، ان سب کی برزخ کی زندگی کو آسان فرما۔ جو لوگ پچھلے سالوں میں ہماری ان محافل میں موجود تھے، اس سال نہیں ہیں، باراللہ ان سب پر رحم فرما، ان کے گناہوں کی بخشش فرما۔ باراللہ رمضان کے روزے ہم سب کے قبول فرما، ہمیں عبودیت اور بندگی کی توفیق عطا فرما، ہمارے مردہ قلوب میں معنویت کی حیات انڈیل لے، بالا ہمارے مردہ قلوب کو زندگی عطا فرما، بالا ہمیں لذت عبادت، لذت دعا، لذت قرآن سے آشنا فرما، بالا ہم جو کچھ کہتے ہیں اور سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بالا ہماری زندگی کے جتنے بھی دن باقی ہوں ان دنوں کو تیرے دین اور تیرے پیغام کی ترویج کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما، بالا موت جب بھی آنی ہو تیری راہ میں اور تیرے بدترین دشمنوں سے لڑتے ہوئے موت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما، بالا امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان ان کے انصار میں شمار فرما، بالا رہبر عالم اسلام حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنائی کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما، ان کو طول عمر بابرکت عطا فرما، بالا امام عصر کے اس انقلاب سے اس انقلاب کو متصل فرما، ہمیں امام عصر کے ظہور کو دیکھنے کی اور اس ظہور میں اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرما، بالا یمن کے، نائجیریا کے، سعودی عرب کے، حجاز کے، عراق اور شام کے، کشمیر کے، افغانستان کے، پاکستان کے، دنیا بھر کے جہاں جہاں مظلوم ظالم کے خلاف برسر پیکار ہیں، مظلوموں کو فتح و نصرت عطا فرما اور ظالموں کو نابود فرما، مکتب اسلام، مکتب علی و آل علی کو سرفرازی، سربلندی، قوت، رعب اور غلبہ عطا فرما، بالا ہمیں اس مکتب کی ترویج اور اس کے غلبے کی جنگ میں ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر 3 بار اونچی آواز سے صلوات بھیجیے محمد وآلہ۔